آج اردو آنرس پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں اور انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپریل اور مئی کے مہینے میں جتنے بھی نوٹس بھیجے ہیں ان تمام نوٹس کو بغور پڑھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے۔ ان سارے ٹاپکس میں جو میں نے پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ کو بھیجا ہے ان میں سے آج میں خاص طور سے غالب کی شاعرانہ عظمت کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ غالب اردو شاعری کی ایک ایسی آواز ہے جس کو سمجھنا بہت ہی بے حد بے انتہا ضروری ہے۔ غالب کی شاعری آسان بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے، لہذا غالب کی شاعرانہ عظمت جن میں غالب کی تمام خصوصیات شاعری شامل ہو جاتی ہے، یہ نوٹس میں نے تمام بچوں کو پہلے بھی بھیجا ہے۔ اس کا ایک پہلا شعر ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ بے شک غالب کا انداز بیان، غالب کا اسلوب، غالب کی شیلی اردو کے تمام غزل گو شاعروں سے بالکل علیحدہ اور منفرد ہے۔ اردو غزل کو غالب نے سب سے پہلی مرتبہ فلسفیانہ رنگ و رونق سے محسوس کیا۔ فلسفیانہ رنگ عطا کرنے کی سب سے پہلی کوشش اگر اردو غزل میں کسی شاعر نے کی تو وہ صرف اور صرف غالب ہیں۔ غالب نے اردو غزل میں زندگی کے مختلف مسائل کو پیش کیا ہے۔ زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے، زندگی کے لامحدود عناصر کا احاطہ کرتے ہوئے غالب نے زندگی کے ایک ایک نقش پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور غزل کے 2 مصرعے میں زندگی کے ایک مخصوص پیرائے کو پیش کر دینا یہ صرف اور صرف غزل کے اندر ہی ممکن ہے، چونکہ جب اردو شاعری کا ذکر چھڑتا ہے جیسا کہ میں نے بھیجا ہے نوٹس میں، تو ہمارا ذہن غزل کی طرف منتقل ہوتا ہے، کیونکہ غزل ہی ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں صرف 2 مصرعے میں زندگی کے حقائق کو بخوبی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس سے مختصر پیمانہ دنیا کے کسی ادب میں موجود نہیں ہے جس میں صرف 2 مصرعے میں زندگی کی مکمل عکاسی ممکن ہو۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے غالب کا اسلوب، غالب کی عدم مقبولیت، غالب کی شاعرانہ خصوصیات، ان تمام پہلوؤں پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے، اور کچھ پوائنٹس تقریباً 11 پوائنٹس میں نے غالب کی شاعری کی خصوصیات کے متعلق آپ لوگوں کے نوٹس میں کوٹ کیا ہے، جن میں پہلا ہے غالب کا منفرد انداز بیان۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ غالب اردو شاعری کی ایک ایسی آواز ہے جن کا انداز بیان اردو کے تمام غزل گو شاعروں سے بالکل منفرد ہے۔ اس پوائنٹ کو میں نے الگ الگ نوٹس میں ڈیل نہیں کیا، بلکہ پیراگراف کے مطابق میں نے اس کی ترجمانی کی ہے، اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا ہے مغل تہذیب کا جاہ و جلال۔ غالب نے اپنی شاعری میں، ہم جانتے ہیں کہ غالب جس وقت اردو شاعری کے دہلیز پر تھے، اردو غزل
کہہ رہے تھے، اس وقت مشرقی تہذیب ڈوب رہی تھی، اس کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اور اس تہذیب کے بدلے ایک نئی روشنی، ایک نئی تہذیب ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ اب غالب دو راہے پر کھڑا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں مشرقی تہذیب کو چھوڑ دوں، نظر انداز کر دوں، یا پھر مغربی تہذیب کی روشنی کو قبول کر لوں۔ اس دو راہے پر بڑی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ایک شعر میں نے کوٹ کیا ہے، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ اور غالب نے مغل تہذیب کے جاہ و جلال کو ایک شعر میں کس طرح سے سمونے کی کوشش کی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش تھی۔ یہ اشارہ بہادر شاہ ظفر کی طرف ہے، یعنی غالب کی شاعری میں مغل تہذیب کا جاہ و جلال ہے۔ اسی طرح سے استعاراتی اسلوب، غالب ڈائریکٹ براہ راست کچھ باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ استعارے، کنائے اور اشارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی میں نے اپنے نوٹس میں کیا ہے۔ پیکر تراشی کا غالب سے بہتر اور عمدہ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ غالب کا پہلا شعر، غالب کے دیوان کا پہلا شعر، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ پیکر تراشی کا اس سے عمدہ نمونہ اردو شاعری میں بہت مشکل سے ملے گا۔ پھر فلسفہ، عشق اور تصوف، ان تینوں کو تغزل کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ ان کی غزلوں میں فلسفہ بھی ہے، فلسفہ عشق بھی ہے، اور تصوف کی چاشنی بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو غالب نے اپنی شاعری کے اندر سمونے کی اور بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خودداری عشق غالب کی شاعری کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جس طرح سے اردو شاعری میں عشق و عاشقی، عاشق و معشوق، عابد و معبود، خالق و مخلوق کی باتیں ہوئی ہے، تو غالب اپنے محبوب کے سامنے بھی، اپنے معشوق کے سامنے بھی اپنی خودداری کو جھکنے نہیں دیتے۔ جیسا کہ میں اسے ایک مثال کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مومن خان مومن کہتے ہیں کہ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچے رقیب کے میں کوچے رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ غالب محبوب کے پاؤں کو چومتے ہوئے، اس کے نقش پا کو سجدہ کرتے ہوئے محبوب کی چوکھٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن غالب کا انداز کچھ اور ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ غالب نے اپنی خودداری کا اظہار اپنے کئی اشعار میں کئی جگہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں رقیب کے در پر ہزار بار، رقیب کی گلیوں سے ہزاروں بار گزرا ہوں، لیکن افسوس کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوچہ رقیب ہے۔ اگر مجھے پتہ چلتا کہ یہ کوچہ رقیب ہے تو میں کبھی نہیں جاتا۔ تو اس طرح سے غالب کی شاعری میں خودداری عشق اور انا ہے۔ لفظوں کا جمالیاتی شعور، لفظوں کی جو سیٹنگ ہے، غالب نے بے حد خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لفظ کہا گیا ہے کہ ورڈ از پاور۔ جب کوئی شاعر اپنے فکر و احساس کو اشعار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو الفاظ کی نشست و برخاست، الفاظ کس طرح سے سیٹ کیے جائیں، الفاظ کو، چونکہ ہر لفظ جو ہے اردو غزل میں اپنا ایک مخصوص کردار ادا کرتا ہے، تو لفظوں کی سیٹنگ، لفظوں کو موقع و محل کی مناسبت سے کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، یہ غالب سے بہتر شاید اردو میں
کسی غزل گو شاعر کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ پھر تشکیک و استفہام، یہ بھی غالب کی شاعری کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تشکیک، غالب ہر موڑ پر شک کے شکار ہے۔ تشکیک، اور تشکیک زندگی کے لیے ضروری ہے، کسی بھی چیز کو مکمل نہیں سمجھنا ہے، ہر چیز میں ایک شک کھوجنی چاہیے تاکہ تشکیک کی بنیاد پر جب تک ہم کسی چیز میں شک نہیں کریں گے تب تک تحقیق اور ریسرچ کا سلسلہ آگے جاری نہیں رہ سکتا ہے۔ غالب کے ہاں تشکیک اور استفہام ہے، اور غالب نے اس ہنر کو بیحد خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے میں کچھ اشعار، جیسا کہ میں نے آپ کے نوٹس میں بھی کوٹ کیا ہے، مت کھائیو فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ یہ غالب کی تشکیک کی بہترین مثال ہے یہ شعر۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، دنیا تمام حلقے دام خیال ہے۔ تو غالب ہر موڑ پر اپنی زندگی کو خود وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے غالب کی شاعری میں ایک سوالیہ انداز ہے، ایک تشکیک ہے، اور وہ تشکیک غالب کی پوری شاعری میں ہر جگہ موجود ہے۔ زندگی کی معنویت اور بے معنویت، غالب زندگی کو قدرت کا ایک خوبصورت اور حسین انمول تحفہ بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کی بے معنویت کی بات کرتے ہیں۔